الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعہ سے ہماری بات چل رہی ہے کہ جو فتنے کی علامتیں بتلائی، ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی بنا پر کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک مجلس ہو چکی. اسی بات کو ہم آگے چلاتے ہیں. آخر میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گناہ ہے یہ فتنہ ہے. اب گناہ کون کون سے ہوتا آپ حضرات کو معلوم ہے. اگر مسلمان کو معلوم نہ ہو کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور گناہ کیا کیا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے میں حسن ظن رکھ کر میں گناہوں کی فہرست آپ کے سامنے نہیں رکھتا کہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو گناہوں کا علم ضرور ہوگا. تو گناہوں کا کیا نقصان دنیاوی، اس کو میں نے مختصر بیان کیا تھا. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو چھین لیتے ہیں. سکون کی نیند نہیں ملتی، نعمتوں میں رہنے کے باوجود نعمتوں سے راحت نہیں ملا کرتی. یہ گناہوں کا نقصان ہے. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے بھی دے رکھے ہیں، اولاد بھی دے رکھی ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، لیکن سکون نہیں. واقعتاً آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا سکون کے اسباب سے، لیکن ہمیں سکون کیوں میسر نہیں. آدمی کو سوچنا چاہیے. بس ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کو چھین رکھا ہے. اس کی ایک ہی شکل ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا بس اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. اللہ میری توبہ کو تو قبول فرما لے، اور آئندہ جو زندگی ہے وہ صحیح گزارے. انشاءاللہ العزیز اسی دن سے سکون میسر ہو جائے گا. لیکن یہی نہیں ہوتا. گناہ کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن جو چاہے نا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کی مختصر وجہ بتلا دوں پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ جو ہمارا نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایسی خواہشات رکھی ہیں
جس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہی کی بھی خواہش رکھی ہے اور نیکی کی خواہش بھی رکھی ہے. اور نفس کو کیسا پیدا فرمایا؟ یہ بڑی معرفت کی بات میں کرتا ہوں، یاد رکھنا، اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ بات کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس کیسا بنایا؟ وہ لذتوں کا عادی ہے. بس ہمارے نفس کو کسی بھی چیز کی مزہ چاہیے، کسی بھی چیز کی لذت چاہیے. تو ہم نے ہمارے نفس کو گناہوں کا عادی بنا دیا، گناہوں کا مزہ ہم نے اپنے نفس کو چکھایا. اگر صحیح میں کہتا ہوں، ہمارے نفس کو عبادت کا مزہ چکھاتے اور اسی طرح نیکیوں کی لذت سے ہم اپنے نفس کو آشنا کرتے اور اللہ کی اطاعت سے ہم اپنے نفس کو عادی بناتے. اس نفس کو اتنا مزہ آتا، گناہ کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا. لیکن کیا کریں، افسوس اس بات کا ہے، ہم نے اپنے نفس کو ٹی وی دیکھنے کا عادی بنا دیا، گناہوں کا عادی بنا دیا، بد نظری کا عادی بنا دیا، پیسوں کی محبت کا عادی بنا دیا، دنیا کی محبت کا عادی بنا دیا، عورتوں کی محبت کا ہم نے عادی بنا دیا. اس بنا پر ہمیں نماز میں محبت اور نماز میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی. تکبیر اولیٰ میں کیا حلاوت رکھی ہے اور تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا مزہ رکھا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. کیوں؟ ہم نے اپنے نفس کو عادی نہیں بنایا. تہجد کا، دعاؤں کا، مناجات کا، اللہ سے مانگنے کا کہ کیا مزہ آتا ہے، یہ مزے کا ہم نے اپنے نفس کو عادی نہیں بنایا. ورنہ ایک سبحان اللہ کہنے میں جو مزہ آتا ہے، 1,00,000 روپیہ حاصل کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا. لیکن آج ہمیں 100 روپیہ میں وہ مزہ آتا ہے جو جھوٹ بولنے میں ہمیں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی. ورنہ مومن آدمی تو وہ ہے، ایک مرتبہ جھوٹ اس کی زبان سے نکل نہیں سکتا، اس کا گلا کٹ سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ سچ بولنے کا مزہ ہے. لیکن یہ سب مزے زبان پہ نہیں آ سکتے. یہ تمام کے تمام مزے دل محسوس کرتا ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے میں صحیح کہتا ہوں، میں صحیح کہتا ہوں، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ اور اپنے دل کو عبادت کے مزے سے آشنا کر دو. نیکیوں سے ہمارے نفس کو عادی بنا دو. کیا مزہ آئے گا تکبیر اولیٰ میں، نماز کو جماعت سے ادا کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، صدقات میں. اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ روپیوں کے حاصل کرنے میں نہیں آئے گا. ذرا کر کے دیکھ لو. یہ سب باتیں ہیں کہ کان سے سنتے ہیں، واقعی اگر جو دل میں اتارنے میں ایک مجلس اصلاح کے لیے کافی ہے. کتنی مجلسیں ہوئی آج تک، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا؟ بس یہی وجہ، ہم نے کانوں سے سنا لیکن دل میں نہیں اتارا اور ہم نے ابھی مزہ نہیں چکھا اللہ کی محبت کا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. ایک مرتبہ سنتوں کا مزہ ہمیں جو مل جاوے نا، پوری دنیا ہماری خلاف ہو جاوے لیکن کوئی سنت کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کو سنت کا مزہ مل گیا. میرے پاس افسوس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں. بس میں دل سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو ہمیں سنتوں کی محبت سے، سنتوں کی مزوں سے آشنا کر دے. یا اللہ تو اپنی محبت سے اور اپنی عبادت کے مزے سے ہمیں تو آشنا کر دے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. بس تو اللہ ہی بس ہمارے دلوں میں اپنی عبادت کا مزہ اتار دے، پھر بعد میں تم روو گے یا اللہ آج تک
کی زندگی میں نے گناہوں میں گزاری، کتنا قیمتی وقت میں نے برباد کر لیا۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جبکہ دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاوے گا، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ صحیح عبادت کا ذوق ہمیں نصیب فرما۔ یہ تو بہت دعا کرتے ہیں، روزی میں برکت عطا فرما، میری دکان خوب چلے، میرے لڑکے کو ویزا مل جاوے اور میری تمام امیدیں پوری ہو، میری تمنائیں پوری ہو۔ ارے یہ دعائیں کرتے ہیں، کبھی یہ بھی دعا کرو، یہ اللہ تو میرا ہو جا اور تو مجھے اپنا بنا دے۔ کبھی ایسی دعا مانگی؟ یا اللہ تو مجھے میرے حبیب کا عاشق بنا دے، چاہے پوری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن میرے حبیب کی سنت میں اپنی زندگی میں نہ چھوڑوں، ایسا میرا دل مضبوط بنا دے۔ ایسی دعائیں مانگو، پھر بعد میں دیکھنا ہماری دنیا بھی بن جاوے گی، ہماری دنیا خادم بن جاوے گی، ہمارے پیچھے پیچھے چلے گی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا ہم سے بھاگتی ہے۔ جب ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو دنیا ہمارے پیچھے بھاگے گی، ہماری امیدیں پوری ہو جائے گی۔ تب ایک شرط ہے، اور یہ ایسی شرط ہے پوری دنیا مل کر اس شرط کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس شرط کے خلاف کوئی دلیل بیان نہیں کر سکتا۔ 100% یقینی صحیح، اور یہ بات سمجھ میں آئے گی مرنے کے بعد، لیکن اس وقت کا سمجھنا بیکار۔ سن لو، اس وقت کا سمجھنا بیکار، اس وقت کا رونا بیکار، خون کے آنسو بہانا بیکار۔ ابھی جتنا رونا ہو، اللہ کو منانا ہو منا لو، ہماری زندگی اور دنیا بھی سنور جاوے گی، ہمارے مسائل حل ہو جاویں گے۔ کوئی آپ کا مسئلہ نہ اولاد کا باقی رہے گا، نہ بیوی کا رہے گا، نہ کاروبار کا رہے گا، نہ روزی کا رہے گا، نہ زندگی کا رہے گا، نہ تمہاری تمناؤں کا رہے گا۔ تمام مسائل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ کا پورا فرمائے گا جب اللہ کو ہم راضی رکھیں گے۔ اور اللہ کو راضی کیسے رکھتے ہیں؟ گناہوں سے بچ کے۔ صحیح میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ 10-15 منٹ ایسی باتیں مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی جو میری زندگی میں اتر جاوے، آپ کی زندگی میں اتر جاوے، دنیا کا بیڑا پار ہو جاوے، آخرت میں کامیاب ہو جاوے۔ اللہ بس عمل کی توفیق عطا فرماوے، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ تو ہماری جو آخری بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی 3 اعتبار سے سزا عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات تو ہو چکی جو مختصر کے وقت ہو چکا تھا، سب سے پہلی سزا تنبیہ فرماتے ہیں فوراً، جس کو نکیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کوئی گناہ کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ ارے بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گناہ کون سا؟ حدیث میں ہے، یہ تمام قرآن اور حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، یہ نکیر کے میں مثال بیان کرتا ہوں۔ من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میرے کسی ولی کو ستایا میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی ہوتی ہے لیکن فوراً پکڑ نہیں فرماتے، لیکن اگر کسی اللہ والے کو ستایا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، 1-2 واقعات مختصر میں آپ کو سنا دوں، کیوں؟ تاکہ یہ باتیں سمجھ میں آئے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو دلوں میں ہمیں بٹھانا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس بنا پر میں مختصر واقعات 3 باتوں کو سمجھاتا ہوں۔ اب اللہ والا کون ہے یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھیں، آپ کہہ نہیں سکتے کہ فلانا اللہ والا ہے۔ ہر مسلمان کے بارے میں گمان کرو کہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوگا، یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، اسی بنا پر آپ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتے،
کہ معلوم نہیں اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پر اللہ خوش ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس بنا پر آپ کسی مسلمان کو ستا نہیں سکتے, کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. یہ قاعدہ یاد رکھنا. ایک مرتبہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, کیونکہ یاد رکھنا ایک بات ہے, بڑی لمبی تفصیل ہے. جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں اس کے دشمن اور اس کو پتھر بھی بہت گرتے ہیں, تو جو آدمی کمال والا ہوتا ہے ان کے حاسدین بہت ہوتے ہیں. ہمارے امام صاحب کے جو حاسدین دنیا میں پیدا ہوئے اور ابھی بھی جو پیدا ہو رہے ہیں, اتنے حاسدین کبھی کسی کے پیدا نہیں ہوئے جتنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں دشمن اور حاسدین. وجہ کیا معلوم؟ امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ اور ایسے کمالات سے مالا مال فرمایا تھا, نوازا تھا, ایسے کمالات کسی اور کو دیے نہیں تھے. اس میں بڑی تفصیل ہے. تو اس زمانے میں امام صاحب کو بھی بہت ستانے والے تھے, اس زمانے میں بھی بہت ستاتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک آدمی امام صاحب کو ستانے کے لیے, کسی بھی طرح ستانے کے لیے گیا اور یوں کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا, تو آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی, آپ کی والدہ کا کوئی شوہر نہیں ہے, تو میں آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ والدہ کی عمر 80-90 سال ہو چکی تھی. واحد بس امام صاحب کو دکھ پہنچانے کے لیے اس طرح کی بات کہی, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے, اللہ کا ولی تھا. انہوں نے تو اطمینان سے بات کی. ان کے بردباری کے واقعات بڑے عجیب و غریب مشہور ہیں. اتنا علم تھا امام صاحب میں, اتنا برد تھا. میں صرف ایک اگر جو وقت ملا مختصر واقعہ میں سنا دوں گا ان کے بردباری کا. تو امام صاحب نے کیا فرمایا, دیکھو بھائی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے جو عورت سمجھدار ہو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے, اس لیے میں ذرا اپنی والدہ کو پوچھ کے آتا ہوں. تو وہ آدمی باہر کھڑا رہا گھر کے باہر اور یوں کہا جاؤ جلدی پوچھ کے آؤ, مجھے شادی کرنی آپ کی ماں کے ساتھ. کیسا لگے اگر آج ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے, ہم ہی عمر والے ہو چکے ہوں اور ہمارے سامنے بات کریں, شاید ہمارا غصہ قابو میں نہیں رہے گا, اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن امام صاحب نے صبر کیا. ابھی تو 2 قدم اندر پہنچے, ایک دم سے آواز آئی دھڑام سے, تو پیچھے دیکھا تو اس کا گلا کٹا ہوا تھا. امام صاحب فوراً بولے قتلہ صبری, میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاوے گا اللہ کی طرف سے فوراً نکیر آتی ہے. تو دیکھو مختصر میں بردباری کا واقعہ سنا دوں. میں نے جب کہا تو اب آپ کو انتظار بھی ہوگا. ایک مرتبہ اس زمانے میں 3 بزرگ تھے, لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بردبار کون؟ تو کسی نے کہا امام ابو حنیفہ. تو کہا میں ان کا امتحان لیتا ہوں. حالانکہ اس زمانے میں 70 سال کے اوپر ہو چکے تھے, چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی حضرت کو. تو امام صاحب جب گھر پہنچے تو اوپر دوسرے منزلے پر پہنچ چکے تھے سیڑھی چڑھ کر. تو نیچے سے دستک دی ایک آدمی نے اور یوں کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت آہستہ آہستہ نیچے اترے, اور جیسے ہی نیچے اترے کہا حضرت نے مسئلہ بھول گیا, جب مجھے یاد آئے گا اس وقت میں پوچھوں گا. ایسا کتنی مرتبہ کیا معلوم؟ 17 مرتبہ کیا. آپ اندازہ لگا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ 2-3 مرتبہ کے بعد یوں کہے گا چل جا جلدی سے یہاں سے نکل جا, جب تجھے یاد آوے تو لکھ کر لانا, مجھے مت پوچھنا. لیکن امام صاحب ہر وقت یہ جواب دے دے, ہاں بھائی جب بھی تمہیں مسئلہ یاد آ جائے مجھے بلا لینا, میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. 17 مرتبہ کے بعد مسئلہ پوچھا, اور مسئلہ بھی کیسا پوچھا معلوم؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ایک تماچا مار دیتے. اس آدمی نے یوں کہا کہ یہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا. تو امام صاحب نے آہستہ سے جواب دیا. آپ اندازہ لگاؤ کتنے بردبار ہوں گے. امام صاحب نے یوں فرمایا جب پاخانہ تازہ ہوتا ہے, لیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے, اور جب خشک ہو جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا گستاخی کی معلوم؟ کیا آپ نے چکھا ہے؟ کتنا زبردست امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر امتحانات اور مصائب بھی زیادہ آتے ہیں.
تو امام صاحب نے فرمایا چکھا تو نہیں ہے لیکن اتنا مجھے قاعدہ معلوم ہے کہ مکھی عام طور پر میٹھی چیز پر بیٹھا کرتی ہے، تو پاخانہ جو تازہ ہوتا ہے اس پر مکھی ہوتی ہے اور خشک پاخانے کے اوپر مکھی نہیں بیٹھا کرتی، اس سے میں نے اندازہ لگایا۔ تو اس کے بعد اچھا ہوا اس نے معافی چاہی کہ امام صاحب معاف فرمائے، میرا ارادہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرنا نہیں تھا، لیکن لوگوں میں چرچا ہوا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بردبار کون ہے، تو ہم نے یوں کہا کہ امام صاحب تو واقعتاً آپ سے زیادہ بردبار اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں امام صاحب، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت اس میں کافی ہو چکا، اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ گناہوں کی سزا تاخیر سے دیتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے، لیکن یاد رکھنا یہ نکیر اور تنبیہ جو پہلی قسم ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ تاخیر سے سزا دے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نوجوانی میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی پکڑ بڑھاپے میں کرتے ہیں۔ نوجوانی میں گناہ کیے، 40-45 سال کا ہو چکا اور بیماریوں میں مبتلا ہو چکا، یہ ہے پکڑ۔ یاد رکھنا آج کل نوجوان بھی شوگر کی بیماری میں، پریشر میں اور اسی طرح اٹیک کی بیماری میں اور نہ معلوم السر میں، بواسیر میں اور نہ معلوم کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سن لو کہ گناہوں کی نحوست کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے بلکہ بعض مرتبہ اس پکڑ میں تاخیر فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ عورت نوجوانی میں بے پردگی کرتی ہے لیکن اس کی پکڑ شادی کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 40-45 سال میں ان کے شوہر کو موت دے دیتے ہیں تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، ایک مختصر میں واقعہ آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک عورت تھی، ڈاکٹر تھی اور سرجن بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کو حسن و جمال بھی دیا تھا، لیکن ایک بات کیا تھی، اس کے اندر تکبر تھا، بڑائی تھی۔ اس کو جو بھی لڑکا دیکھنے آتا کسی کو پسند نہ کرتی، نیک لڑکا بھی آتا، خوبصورت بھی آتا، پڑھا لکھا بھی آتا، لیکن کسی لڑکے کو، کسی بھی نوجوان کو وہ منہ نہیں لگاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے پسند نہیں۔ یہ تکبر کی بنا پر کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے والدین نے سمجھایا، ارے بیٹی جلدی سے ہاں بھر لے، تو کب تک اس طرح تو نہ کہتی رہے گی، تیری شادی کے سال ختم ہو رہے ہیں، تو کب نکاح کرے گی؟ لیکن وہ لڑکی کہتی مجھے کوئی پسند نہیں آتا۔ معلوم نہیں کیا وجہ ہے، کیا اللہ نے کوئی ایسا نوجوان ہی اس کے لیے ایسا پیدا نہیں کیا دنیا میں کہ اس کو کوئی نوجوان پسند نہیں آتا، جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی۔ بڑے تعجب سے ابھی میں کہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی کیا ہوا، وہ سرجن تھی، آپریشن تھیٹر میں جب گئی، آپریشن کیا، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے، لیکن معلوم نہیں کیا ہوا، جب آپریشن تھیٹر میں سے باہر نکلی تو اس کی جو ہاتھ کی انگلیاں تھی وہ مردہ ہو چکی، اس کے اندر جو جاذبیت اور کشش جو تھی وہ ختم ہو چکی، اور اس کے ہاتھ، پورا ہاتھ جس طرح کوئی 80-90 سال کی بوڑھی عورت ہوتی ہے ایسا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پورے شہر والے اس عورت کو دیکھنے جاتے تھے، کتنی خوبصورت تھی، لیکن اس کے ہاتھ پر نظر پڑتی تھی سب نفرت کرتی اس سے، یہاں تک کہ وہ عورت بھی کتنی منت سماجت کرتی کہ میرے ساتھ کوئی شادی کر لو، لیکن کوئی غریب لڑکا بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد عام طور پر ہماری عادت ہے جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مناتے ہیں، کاش کہ یہ مصیبت آنے سے پہلے ہم نمازیں پڑھتے، مصیبت آنے سے پہلے اللہ کو مناتے۔ لیکن اب کیا، ان کے والدین بھی کہتے تھے میری بیٹی کو اس کے تکبر کی بنا پر اللہ نے پکڑ فرمائی، اس کو بولتے ہیں تاخیر۔ اب کوئی نہیں قبول کرتا تھا، ابھی بھی وہ لڑکی موجود ہے، لیکن کوئی نکاح کے لیے قبول نہیں کرتا، واحد اسی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی۔ یہ پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے نوجوانوں کو بھی معلوم نہیں ایسی بیماری ہے، کوئی لڑکی پسند نہیں آتی۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے چلو فلانی جگہ دیکھنے کے لیے، تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں، وجہ بتلاتے کیوں پسند نہیں، کہ میں تو ایسی
چاہتا ہوں ایسی حسین و جمیل ہو، ایسی اس کی چال ہو اور مالدار ہو، معلوم نہیں کبھی کسی کی زبان سے یہ تو نکلتا ہی نہیں کہ وہ دیندار ہو، نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتی ہو اور مسائل کو سمجھتی ہو اور سنت سے محبت رکھنے والی ہو. آج تک کسی نوجوان کی زبان سے ایسا نکلا ہی نہیں. یاد رکھنا، جب ٹھکراتا رہتا ہے قرآن اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں. آج کل جو گناہ عام ہے نا، اسی بنا پر کہ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا جلدی نکاح نہیں ہوتا، اسی بنا پر یہ پریشانیاں ہیں، اسی بنا پر یہ فتنے حدیث کا خلاصہ ہے. بعض نوجوان تو اتنی لڑکیاں دیکھتا ہے لیکن اس کے بعد ایک لڑکی پسند نہیں آتی. مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی. ایک نوجوان نے تو صاحب مجھے کہا میں نے 120 لڑکیاں دیکھی لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آئی. تعجب ہوتا ہے. تو یاد رکھنا پھر بعد میں اللہ ایسی ہی مقدر فرماتا ہے، پوری زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اس لیے جو اللہ کی طرف سے آوے اور وہ دیندار ہو تو ہاں کہہ دو، ورنہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اور پکڑ یہ کیسی ہوگی؟ بڑی خطرناک ہوگی. یاد رکھنا. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، تاخیر سے فرماتے ہیں. یہ دوسری سزا. اور گناہوں کی تیسری سزا یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک، خفیہ تدبیر. خفیہ تدبیر کا مطلب کیا؟ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اللہ نے میری پکڑ فرمائی. اس کو بولتے ہیں خفیہ تدبیر. ایک عالم کے بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی. ایک عالم تہجد گزار تھا، نمازوں کا پابند اور عبادت کا بھی بڑا شوق رکھتا تھا. اس سے ایک مرتبہ گناہ ہوا، دوسری مرتبہ ہوا. اس کے بعد اس نے یوں کہا، تہجد میں اٹھ کر، تہجد کا بھی وہ پابند تھا، یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میری طرف سے گناہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود تیری طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اے میرے بندے تجھے پتا نہیں میری طرف سے کب سے پکڑ آ چکی؟ تجھے معلوم نہیں کہ تہجد میں تجھے کتنا مزہ آتا تھا میرے ساتھ مناجات میں، دعا کرنے میں؟ جب سے تو نے گناہ کیا اس وقت سے اس مناجات کے مزے کو میں نے چھین لیا. چلو بتلاؤ آج ہمیں نماز میں مزہ آتا ہے؟ تکبیر اولیٰ میں مزہ آتا ہے؟ میں صحیح کہتا ہوں، اگر میں قسم کھاؤں میں حامل نہیں ہو سکتا جس کو صحیح معنوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں مزہ آ جائے وہ دکان کھلی رکھ ہی نہیں سکتا. وہ یوں کہے گا اگر میں نے دکان بند کر دی 500 یا 1000 روپے کا نقصان ہوگا، لیکن اگر دکان بند کر دی میری تکبیر فوت ہو جاوے گی، میری جماعت فوت ہو جاوے گی. تو وہ یوں کہے گا چاہے 10,000 روپے کا نقصان برداشت، لیکن میں جماعت کو چھوڑنے کو برداشت نہیں کر سکتا. یاد رکھنا یہ کب ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جماعت سے نماز پڑھنے کی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس ہمارے دل میں جب اتار دے گا تب پتا چلے گا. تو یہ مزہ کب آئے گا؟ کیا مرنے کے بعد؟ ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، ذرا قدر کر لو، نمازوں کو جماعت سے پڑھ لو اور ذرا اس جماعت سے نماز پڑھنے کا مزہ چکھ لو، تکبیر اولیٰ کا مزہ چکھ لو، کلام مجید کی تلاوت کا مزہ چکھ لو، اللہ سے مانگنے کا مزہ چکھ لو. میں آپ کو عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، دنیا کا مزہ چکھ لیا، بنگلوں کا مزہ چکھ لیا، پیسوں کا مزہ چکھ لیا، عورتوں کا مزہ چکھ لیا، اللہ کے واسطے سنتوں کا مزہ چکھ لو، ورنہ خون کے آنسو بہائیں گے مرنے کے بعد. قسم سے میں کہتا ہوں مرنے کے بعد وہ تمنا کرے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اللہ کہوں. اللہ کہنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے کروڑ روپیوں میں مزہ نہیں ہے. سن لو، اگر میری بات غلط ہو تو میں حانف ہو جاؤں گا قسم میں، لیکن یہ میری بات غلط نہیں ہے، میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں. ابھی ہم نے نمازوں کا مزہ نہیں چکھا، سچ بولنے کا مزہ نہیں چکھا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا مزہ نہیں چکھا، ہم نے تو دوسروں کے حقوق کو چھیننے کا مزہ چکھا. ابھی ہم نے حقوق کی ادائیگی کا مزہ نہیں چکھا. واللہ میں کہتا ہوں اللہ وہ سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے کہ نیند کی گولی لینی نہیں پڑے گی، سکون کی نیند آ جاوے گی. لیکن یہ کب؟ جب کہ ہم اللہ کو خوش کریں گے گناہوں سے بچ کے. تو تیسری جو سزا ہے نا خفیہ تدبیر، یہ اتنی خطرناک ہے، دونوں قسم سے زیادہ خطرناک اللہ کی خفیہ تدبیر ہے.
اللہ جب پکڑ فرماتے ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ میں نے 3 قسمیں بہت مختصر بیان کی. ایک اور بات میں بیان کر دوں. بعض گناہوں کی سزا کیسی ہے؟ قرآن اور حدیث کا خلاصہ میں کہتا ہوں, بڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا, کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس گناہ کا قصاص یعنی عدلے کا بدلہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. ان میں سے ایک گناہ کون سا معلوم؟ سن لو ذرا کان کھول کے. زنا, بدنظری, جس نے زنا کیا ہوگا سن لو کان کھول کے, اس کے گھر میں زنا ضرور ہوگا. آپ کو ماننا ہو تو مانو, نہ ماننا ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جو زانی ہوگا اس کے گھر میں اس کی بیوی یا اس کی لڑکی یا اس کی بہن یا اس کی ماں زناکار ضرور ہوگی. کیوں؟ قرآن حدیث کا خلاصہ ہے. اتنی بات, اتنی زبردست بات میں اتنا سینہ تان کر نہیں کہہ سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث میں اس کی مثال مجھے نہ ملے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست علامہ گزرے ہیں. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی. انہوں نے ایک واقعہ سنایا, میں مختصر واقعہ سنا دوں, بڑا تفصیل سے ہے. ایک سونار تھا, سونی تھا, بڑا پاک دامن تھا, نمازی تھا, سب کچھ تھا. اب وہاں سونار کے بعد تو آپ کو معلوم ہے عورتیں آئے گی. ایک عورت آئی. عورت ذرا اس کو خوبصورت لگی. چوڑیاں خریدنے کے لیے عورت نے چوڑیاں ہاتھ میں پہننا شروع کی, لیکن اس سے پہنا نہیں جاتی تھی. تو سونی سے یوں کہا, ذرا مجھے پہنا دو. مناسب نہیں ہے, یاد رکھنا, کسی اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑنا. تو کسی بھی طرح وہ سونار نے ہاتھ پکڑا تو شہوت محسوس کی اور شہوت میں اس کا ہاتھ دبانا شروع کیا. عورت تو یوں سمجھتی ہے کہ مجھے چوڑیاں پہننے کے لیے ہاتھ دباتا ہے, لیکن اس کی نیت شہوت کی تھی. کیا ہوا معلوم؟ یہاں تو اس نے شہوت پوری کر لی. اس طرح دوپہر کو کھانے کے لیے گھر پہنچا. اس کی بیوی رو رہی تھی. اس کی بیوی بڑی پاک دامن تھی, بڑی پردہ نشین تھی, لیکن وہ رو رہی تھی. اس کے شوہر نے کہا, کیوں روتی ہے؟ کہ بس پوچھو ہی مت, آج ایسا ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہ ہمارے گھر میں ایک یتیم لڑکا, ہم بچپنے سے اس کو پالتے تھے. آج 18 سال کا ہو گیا, لیکن کبھی اس نے بدنیتی نہیں کی میرے ساتھ. میں نے پانی لینے کے لیے بھیجا باہر, پانی لے کر آیا, میرے ہاتھ میں دیا اور میرے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبانے لگا. میرے ماں ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بس اتنا کہنا تھا, وہ عورت پانی پانی ہو گئی. یا اللہ, یہ یتیم ہمارا بچہ ہم نے بڑا کیا, آج میرے ساتھ اس طرح شہوت کا معاملہ کرتا ہے. اس وقت سے میں رو رہی ہوں. تو اتنی بات کہنا تھی کہ وہ سونار بھی رونے لگا. بیوی نے پوچھا, آپ کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ بس پوچھو مت, میں کیوں روتا ہوں. نہیں بدنامی پڑے گی وجہ کہ میں نے زندگی میں کسی عورت کا شہوت سے نہیں دبایا, میں نے دبایا تو اللہ نے میری بیوی کو بھی اسی سزا کے اندر مبتلا کر دیا. اب ہوا کیا معلوم؟ وہ شوہر بھی توبہ کرتا ہے. توبہ کی جیسا بھی گناہ ہوگا توبہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. توبہ کی وہ نوجوان جو بھاگ گیا تھا, دوسرے دن آیا روتا ہوا اور یوں کہا, مجھے معاف فرمائے, میرے اوپر شیطان مسلط ہو گیا تھا, اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. یاد رکھنا, شیطان کیا اللہ ہی نے مسلط کیا تھا. اس کو بولتے قصاص, جیسی کرنی ویسی بھرنی. جب یہ واقعہ آپ نے سن لیا نا, جب یہ واقعہ ایک بادشاہ کو سنایا, علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زبردست مصنف, وہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد یوں فرماتے ہیں, یہ واقعہ جب بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ نے تعجب سے کہا, یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے, میں تو امتحان لوں گا اس واقعے کا. تو اس نے کیا کیا, اپنی لڑکی تھی شہزادی, بڑی حسین و جمیل, اس کو عام کپڑوں میں اس کو باہر بھیجا کہ جاؤ بیٹی, اب بازار جاؤ تو ایک چکر لگا کے واپس آؤ. اور اس کے پیچھے ایک عورت کو بھی بھیج دیا تاکہ میری لڑکی کو دیکھتے رہنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لڑکی نے جب بازار میں قدم پورا بازار کا چکر لگا کے محل میں آئی. جب محل میں آئی تو کمرے میں ایک خادم بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا, یہ کون خوبصورت لڑکی ہے. فوراً باہر نکلا اور باہر نکل کر اس کو گلے لگایا اور اس کا بوسہ دے کر بھاگ گیا. اب وہ لڑکی جب گھر میں آئی پوری داستان سنائی, اس عورت نے بھی پوری داستان سنائی. تو کہا, بادشاہ رونے لگا,
بادشاہ نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا تھا، ایک مرتبہ ایک عورت کو گلے لگایا تھا اور بوسا دیا تھا، اس کا بدلہ مجھے دنیا میں مل گیا۔ سن لیا نے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی پر اطمینان نہیں کہ میں جب جاتا ہوں گا معلوم نہیں کیا گورکھ کندھے کرتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بیان فرمائی، وہ ہمارے لیے فرمائی تھی، گویا یوں سمجھو، یوں کہا تم دوسروں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں خود بخود پاک دامن بن جائیں گی۔ تم اگر اپنی نظروں کو کسی اجنبی عورت سے نہیں بچاتے، یاد رکھنا، سن لو کان کھول کے، تمہاری عورتوں کو بھی بد نظری سے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے مردوں کو ضرور پیدا کرے گا۔ یہ حدیث کا خلاصہ۔ اس لیے اگر جو ہمیں پاک دامن بننا ہے تو سن لو، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی پاک دامن بنا دے گا۔ یہ حدیث ہے اور قرآن کا خلاصہ بتلاؤں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا، جو جیسا ہوگا اس کی عورت ایسی ہی ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو پاک دامن بننا ہے تو انشاءاللہ ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں بھی پاک دامن بن جائیں گی۔ میں نے بہت مختصر باتیں سمجھائی، لیکن اللہ تعالیٰ بس اسی بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا، معاف فرمائے، آج مجھے تینوں قسموں پوری کرنی تھی اور بہت مختصر انداز میں نے پوری کی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا